فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طریقے پر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات محترم، محفل میلاد میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں اور ہر مجلس سے یہی پیغام شیئر ہوتا ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچنا ہر انسان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ہم اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، مذہب اسلام کے آغوش میں ہم اور آپ پناہ لیتے ہیں، صبح و شام ہمارا اسی طرح سے گزرتا ہے، پھر بھی اگر ہمارا داخلہ پورے طریقے پر اگر مذہب اسلام میں نہ ہوا تو حضرات محترم قبر کی وہ پہلی منزل، حشر کا وہ معاملہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا، جس سے ہم سبوں کو دوچار ہونا پڑے گا، حضرات محترم اس کو ذرا سمجھیں اور اندازہ لگائیں کہ اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا جو اس طریقے پر رہ کر کے اپنی زندگی گزار گیا۔ یعنی اسے کرنا اچھا کام تھا لیکن اچھائیوں میں وہ ملوث نہ ہوا بلکہ برائیوں میں ہمیشہ گرتا رہا، برائیاں ہمیشہ کرتا رہا، پھر اس کے بعد اگر خاتمہ ہو گیا، قبر کی آغوش میں چلا گیا، تو قبر کی آغوش سے لے کر کے حشر کے میدان تک انسان کو صرف پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے میں یہی پیغام عام شیئر کرتا ہوں، اے مسلمانوں، اللہ نے کرم بلکہ بالائے کرم ہم پر اور آپ پر فرمایا ہے۔ اللہ کے کائنات نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ مذہب اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ دین حنیف میں ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے۔ اب اگر اس میں رہ کر کے اس کے وصول ہم نے اپنا لیے، اگر اس میں رہ کر کے ہم نے اس پر چلنا سیکھ لیا، اس میں رہ کر کے اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا، بندوں کے حقوق کی رعایت کر لی، تو عزیزان ملت اسلامیہ قبر کی آغوش پہ جب ہمیں جانا پڑے گا تو پکارنے والا کوئی پکار کر کے کہے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ حضرات محترم، میں بہت جلد اپنی بات ختم کرنے کی جانب لے جاؤں گا، اس لیے کہ ہماری آپ کی ملاقات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ بھائی محترم، حضرت مولانا وارث صاحب قبلہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، حضرت بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرات محترم آپ بھی جان جائیں، اگر نہیں جانتے ہیں، اور میں تو پڑوس میں رہتا ہوں۔ حضرت مولانا نور النبی صاحب قبلہ کا بیان ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات بہت جلدی آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ ذرا بتائیں، دل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور تنہائیوں میں جا کر کے آپ سوچیں، ایک اپنے بچے کو آپ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں داخلہ کروائیے۔ حضرات محترم، داخلہ اور ایڈمیشن اس کا تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس کی تعلیم حاصل نہ کرے، بچہ اگر مدرسے میں نہ جائے، بچہ اگر وقت اپنا مدرسے کو نہ دے، تعلیم حاصل نہ کرے، تو حضرات محترم اس کے جو نتائج آئیں گے آپ کے سامنے وہ بیکار ہوں گے۔ محض ایڈمیشن کروا دینے سے بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، محض ایڈمیشن کروا دینے سے بچہ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتا ہے، محض یعنی ایڈمیشن کروا دینے سے بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پڑھ لیا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن حضرات محترم جب ہم بڑے ہوئے، شریعت کے احکام ہم پر نافذ ہوئے، مثلا نمازیں ہمارے ذمہ جب فرض ہوئی، اگر ہم صاحب مال ہیں تو زکوٰۃ دینا جب ہم پر ضروری ہوا، ارکان اسلام جب ہم پر لازم ہوئے، اگر ہم ان کی رعایت نہ کریں گے حضرات محترم تو بتائیں کہ کیا ہم پورے مذہب اسلام میں داخلہ لینے والے کہلائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے حضرات محترم یہ غور کرنے کا مقام ہے اور ہر انسان کو اس مرحلے پر رہ کر کے غور کرنا چاہیے، یعنی کلمہ طیبہ کے بعد حضرات محترم کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے اور بڑھیں، دیکھیں ایمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، عزیزان ملت اسلامیہ قیامت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ حضرات محترم یہ چیزیں یعنی ایسی ہیں جس کا کرنا ہر انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، اگر نہیں کرتا ہے حضرات محترم تو وہ اپنا انجام خود سمجھے، اس کا انجام اور ٹھکانہ کیا ہوگا۔ للہ مجھے یہی کہہ لینے دیا جائے کہ ہم اور آپ مذہب اسلام میں پیدا ہو، مذہب اسلام میں آ گئے ہیں، مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا سیکھ لیا ہے، اور ارکان جو ہمارے اوپر لازم و ضروری ہیں ان کی رعایت ہم پر لازم و ضروری ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت نہایت لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں گرفتار ہو کر کے بارگاہ مولا میں جائے گا میرے ملت کے مسلمانوں تو وہ بہت زیادہ مظلوم، وہ بہت زیادہ ایسا بندہ ہوگا کہ اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، وہ مفلس و قلاس ہوگا۔ آؤ میرے ملت کے مسلمانوں، اس لیے میرا پیغام عام یہی ہے، آپ اسے لے کر کے جائیں، کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ سبھی جانتے ہیں 50,000 سال کا دن ہوگا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء کرام کی جلوہ گری ہوگی، ہر نبیوں کی امتیں میدان محشر میں موجود ہوں گی۔ مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے اولین و آخرین کا وہاں مجمع ہوگا، ایسے عالم میں ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جو حقوق العباد میں گرفتار ہو کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مفتیان کرام ہیں، آپ ان سے پوچھیں حقوق العباد میں اگر گرفتار ہو کر کے بندہ اللہ کے حضور جائے گا تو اس کی نمازیں اسے فائدہ نہ پہنچائیں گے، اس کے روزے اسے فائدہ نہ پہنچائیں گے، زکوٰۃ اسے فائدہ نہ پہنچائے گا، بلکہ یہی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جنہیں اس نے گالی دی ہوگی، جنہیں اس نے مارا ہوگا، جن کو اس نے تکلیف پہنچایا ہوگا، جن کے بارے میں اس نے بکواس دنیا میں رہ کر کی ہوگی، جن کا دل دکھایا ہوگا۔ للہ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب تمام نیکیاں اس بندے کی ختم ہو جائیں گی تو حقدار باقی رہیں گے، تو ان کے جو گناہ ہوں گے اس پر لاد دیے جائیں گے، اب مفلس و قلاس ہو جائے گا، نیکیاں نہ بچیں گی، گناہوں کا ایک بڑا ذخیرہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ للہ ہم ایسا نہ کریں، اپنے اوپر ہم اور آپ ترس کھائیں، اپنی اس زندگی کو اللہ و رسول کی رضا کے لیے لگائیں، ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے، یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب ہم اور آپ شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کہیں گے ارے مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم شیطان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ آپ شیطان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، بلکہ آپ ان علماء سے پوچھیں، قرآن و حدیث میں یہ صراحتاً ہے اگر ہم اللہ کے حقوق کو چھوڑیں، حقوق العباد میں ہم اور آپ اگر گرفتار ہو گئے تو یقیناً یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یقیناً ہم مجرم ہیں، یقیناً ہم مجرم گردانے جائیں گے۔ اس لیے میرے ملت کے مسلمانوں، ان تمام کاموں میں چاہے نماز ہم چھوڑیں، چاہے روزہ ہم چھوڑیں، چاہے ہم زکوٰۃ دینا چھوڑیں، چاہے اگر ہم پر یعنی حج فرض ہے ہم حج کی ادائیگی نہ کریں، ہمارے ماتحت ہمارے لوگ ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں، بچوں کی اچھی پرورش نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، ہم بیواؤں کے ساتھ
حسن معاملہ نہ کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، ہم بڑوں کا ادب نہ کریں. یہ تمام چیزیں حضرات محترم اس میں داخل ہوں گی جس میں شیطان کی اتباع ہوتی ہے، جس میں شیطان کی پیروی ہوتی ہے. اور اسی سے قرآن و حدیث میں حضرات محترم ہم تمامی حضرات کو منع کیا گیا ہے، تمام مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ شیطان کی اتباع اور پیروی کو چھوڑیں. ایک بات آپ مجھے بتائیں، آپ اگر کسی کے دشمن ہو یا آپ کا کوئی دشمن ہو تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں یہ فلاں دشمن ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ یہ تکلیف پہنچائے گا، یہ فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کے قریب نہ بیٹھنا ورنہ تم بھی گڑبڑ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے کہہ لینے دیا جائے شیطان کی اتباع، نماز چھوڑنا یہ شیطان کی اتباع ہے، ماں باپ کو ستانا یہ شیطان کی اتباع ہے، روزہ نہ رکھنا یہ شیطان کی اتباع ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شراب پینا یہ شیطان کی اتباع ہے، زنا کرنا یہ شیطان کی اتباع ہے. جتنے کام حقوق اللہ کے، جتنے کام حقوق العباد میں یعنی شامل کیے جاتے ہیں ان سے الگ ہو جانا یعنی اس کے علاوہ کام کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام کاموں میں شیطان کی اتباع اور پیروی ہے. یقین جان لیں اللہ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا ہم ہرگز نہ کریں ورنہ ہمارے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہوگا، قبر میں بھی پچھتاوا ہوگا، آخرت میں جانے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے لیے شرمندگی ہوگی. ان تمام شرمندگیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تو ہم آئیں قرآن کی جانب، قرآن کو سینے سے لگائیں، اصولوں کو جو شریعت کے ہیں ہم انہیں اپنے سینے سے لگائیں، قرآن عظیم کو اس شان سے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب تم سے لوگ یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی محبت کا، ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر ہم اور آپ اللہ کی اتباع، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں یعنی کہ اللہ سے ہماری اور آپ کی محبت ہے تو حضور فرماتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو. اور جب ہم حضور کی اتباع کریں گے تو سنتوں کو اپنائیں گے، جب ہم حضور کی اتباع کریں گے نمازیں ہم سے قضا نہ ہوں گی، جب ہم حضور کی اتباع کریں گے رمضان کے روزے جب ہم پر فرض ہوں گے تو ہم انہیں ضرور ادا کریں گے، جب ہم حضور کی اتباع اور پیروی کریں گے عزیزان ملت اسلامیہ تو ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا معاشرے میں رہنا یقیناً سنت و شریعت کی اتباع کے ساتھ ہوگا. اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم حضور کی اتباع کو لازم پکڑ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کو عزیزان ملت اسلامیہ تمام چیزوں سے یعنی تمام چیزوں سے زیادہ جانے، اس لیے کہ محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. عزیزان ملت اسلامیہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات محترم، بس آخری بات میں اپنی بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، اس لیے شیطان کی اتباع اور پیروی ہمیں چھوڑنی ہے، حضور کی اتباع اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کرنا ہے. حضرات محترم، اب الفت و محبت میں حضرات محترم ایک حد متعین ہے کہ ہم چاہے اپنے کسی عزیز سے محبت کریں، اپنے علماء سے محبت کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بھائیوں سے محبت کریں. تمام مسلمانوں کی الفت و محبت ہمارے اور
آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ آپ اپنا ذہن میرے قریب کرو، یہی آخری بات میں آپ کو شیئر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ماں باپ سے الفت و محبت میں ایک حد متعین ہے کہ اس سے زیادہ آپ الفت و محبت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ الفت و محبت کریں، اس میں ایک حد متعین ہے کہ اس سے زیادہ آپ الفت و محبت نہیں کر سکتے۔ آپ کسی پیر سے کریں یا کسی استاد سے کریں یا کسی عالم سے کریں، یا شوہر اپنی بیوی سے کرے یا بیوی اپنے شوہر سے کرے، ہر ایک کی الفت و محبت کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک حد متعین ہے۔ لیکن قربان جاؤ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کا طریقہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو اس میں حد نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب کی زبان سے ہمیں اور آپ کو وہ کلمات ملے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے بڑھ کر کے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے، اپنی جان سے بڑھ کر کے، اپنے مال سے بڑھ کر کے، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے بندو تم الفت و محبت کرنا، یہ تمہارے پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ ملت اسلامیہ ہر چیز سے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت اپنے قلب و جگر میں بٹھانا ہر مسلمان کے لیے یہ لازم و ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اور آپ شیطان کی اتباع اور پیروی چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت کی اتباع کے ساتھ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں سرشار رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے محفل پاک عالی جناب محمد گڈو صاحب کی جانب سے جو رچائی اور سجائی بسائی گئی، اللہ تعالی ان کے نیک ارادوں کو، جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔